اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے. جب یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا یوں کہہ رہا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. خلقتنی، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. روز ازل میں اللہ نے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارا رب ہے. تو ہم اور آپ توحید کے قائل ہو گئے. تو اللہ جتنا ہم سے بن پا رہا ہے ہم تیرے وعدے پر قائم ہیں، ہم تجھے ہی مانتے، تیرا اولا کسی کو نہیں مانتے. یہ عہد پر قائم ہونا ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت، تیری پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں کی برائی سے جو میں نے کر ڈالے. من شر ما صنعت، جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں ان کی برائی سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، میں تیرے لیے اعتراف کرتا ہوں تیرے اس احسان کا جو مجھ پر ہے. احسان ہی احسان ہے. عدم سے ہمیں وجود دیا، پھر بچے سے ہمیں بڑا کیا، عقل اور شعور دی ہمیں، دین مذہب دیا ہمیں، یہ سب احسان ہی احسان ہے. پھر اوڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے سارے سامان اللہ نے فراہم کیے، یہ سب احسان ہی احسان ہے اس کا. اگر وہ کچھ نہ دیتا، ننگے پھرتا ہم تو کیا کریں. اور سب سے بڑی چیز تو اللہ نے ہماری عقل اور شعور کو صحیح بنایا. اگر ذرا سا کانٹا ہل جائے تو آدمی پردھان منتری ہو کے ننگا گھومے گا. کتنی بڑی دولت ہے یہ، اللہ نے ہماری عقل اور ذہن کو سلامت رکھا ہے. پاگل کر دے تو کون اس کو روکنے والا ہے. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اے اللہ تیرے حضور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا، اعتراف کرتا ہوں تیرے انعامات کا، اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا. فاغفر لی، مجھے معاف کر دیجیے. کیوں؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اس لیے تیرا علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا بھی تو نہیں. فإنه لا يغفر الذنوب، اس لیے کہ گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے سوائے تیرے کوئی اور. إلا أنت. حضور نے فرمایا من قال من النار، جس نے اس کو دن میں کہا یقین کر کے موقنا بها، فمات من یومہ، اس دن اس کا انتقال ہوا شام کرنے سے پہلے، فهو من اہل الجنہ، پھر ایسی شام کے لیے آیا ہوا. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا. حضرت ثوبان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے خریدے ہوئے غلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ سے مغفرت چاہتے. کیا لفظ بولتے تھے؟ آگے راوی امام زہری کے حوالے سے وضاحت آ جائے، امام اوزاعی کے حوالے سارے ہی وضاحت. 3 مرتبہ استغفار کر کے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ہمارے یہاں صرف امام پڑھتا ہے اس کو، یہ غلط طریقہ ہے. یہ امام کا بھی کلمہ ہے، یہ مقتدیوں کے لیے بھی. سلام پھرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار، اس کے بعد امام بھی پڑھ رہا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، مقتدی بھی پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. حدیثوں میں یہی بس اس طرح کلمات آئے ہوں، اور تھوڑا سا اضافے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مجھے تو وہ کلمہ یاد نہیں جو اضافے کے ساتھ ہمارے امام پڑھتے ہیں، حیینا بالسلام کیا کیا ہے وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. اور پڑھنا درست ہے، لیکن یوں سمجھ کے نہ پڑھے کہ یہ نبی کے کلمات ہیں، معصور اور منقول الفاظ ہیں، یوں سمجھ کے نہ پڑھے. پڑھنا چاہے اپنی طرف سے کوئی بھی دعا کرا دے بندہ، عربی میں کرے اردو میں کرے، اس لیے جائز تو ہے، لیکن ان کو سنت والے لفظ سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا. سنت والے لفظ صرف اتنے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آدھی لائن بس اتنا پڑھے گا. اگر سنت اور معصور الفاظ پڑھنا چاہتا ہے تو اتنا پڑھے، اور وہ حیینا بالسلام وغیرہ جو ہے اضافہ اس کو پڑھے تو جائز تو ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے. قیل للاوزاعی، امام اوزاعی یہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی تو ان سے کسی نے پوچھا کون سے استغفار کرتے تھے آپ؟ اس حدیث میں تو یوں آیا کہ جب سلام پھیرا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کیا کہتے تھے استغفار میں، کون سے لفظ بولتے تھے؟ تو امام اوزاعی نے وضاحت کی کہ نبی فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بہت آسان ہے، تو ہم سب کو یاد ہو سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز کے فوراً بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی وہی اشارہ ہے، اللہ جیسی نماز تو چاہتا ہے ویسی نہیں پڑھی گئی. 3 مرتبہ معافی مانگ رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسے تو چاہتا کہاں ادھر تکبیر تحریمہ مانتے ادھر سے اور کہاں کا خیالات شروع ہو گئی، ایسی چالو ہو گئی. جو چیزیں نماز سے باہر ذہن میں نہیں آتی وہ نماز کے اندر یاد آتی. ہمارا اور سب کا یہ حال ہے.
اس کے لیے استغفار ہے کہ نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ کہے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا تھا نہیں ہو پائے، لیکن جیسے بھی ہے مولا قبول کر لیجیے۔ اس میں یہ سب ترجمہ ہے، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تو خود سراپا سلامتی ہے۔ ومن کا السلام، تیری طرف سے ہی سلامتی ملتی ہے۔ اللہ کا نام ہے السلام، تو اے اللہ تو السلام ہے، اور تجھ سے ہی ہم سب بندوں کو، ساری کائنات کو، مخلوق کو سلامتی اور حفاظت ملتی ہے۔ تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اے بزرگی اور شرافت والے تو بہت بابرکت ہے۔ تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ تو اس چیز کا عمل شروع کریں آج سے ہی کہ جیسے سلام پھرے 3 مرتبہ استغفار، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ کس کس کو یاد ہے؟ اللہم انت السلام مقتدی بھی پڑھیں، یہ تو دعا ہے۔ اے اللہ تو خود سلامتی ہے والا ہے، سراپا سلامتی ہے، ہمیں بھی سلامتی دے دیجیے، تو بہت بابرکت ہے۔ اتنے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔